کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ پیسہ، وقت نہیں، اصل سرمایہ ہے آپ کا ذہن۔ لیکن اگر یہی دماغ ہر وقت الجھا، پریشان اور بے سمت ہو تو کامیابی کیسے ممکن ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہی کتاب کے جو آپ کو سکھائے گی صاف اور سادہ سوچنے کا فن۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈیریس فوروکس کی مشہور کتاب تھنک اسٹریٹ کی۔ یہ کتاب آپ کی دماغ کے اندر کی الجھنوں کو ختم کرتی ہے اور آپ کو واضح، طاقتور اور بامقصد سوچنا سکھاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں وہ سفر جو آپ کے سوچنے کا انداز کو بدل دے گا۔ Your mind is your property. It's your responsibility to take care of. تمہاری ذہن تمہاری ملکیت ہے، اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ ڈیریس کہتا ہے کہ اکثر لوگ اپنی سوچ پر کنٹرول نہیں رکھتے، بلکہ ان کے خیالات ان پر حکومت کرتے ہیں۔ جب ذہن پر قابو نہیں ہوتا تو ہم چھوٹی باتوں پر روتے ہیں، غیر ضروری سوچوں میں الجھتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص بار بار یہ سوچتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ سوچ نہ صرف وقت ضائع کرتی ہے بلکہ انسان کو اندر سے بھی کمزور کرتی ہے۔ روز خود سے سوال کریں، کیا میں اس وقت جو سوچ رہا ہوں وہ میرے مقصد میں مدد دے رہی ہے؟ ہر روز 5 منٹ کا ذہنی سکون کا وقت نکالیں۔ Just because a thought enters your mind doesn't mean it deserves your attention. محض یہ ہے کہ کوئی خیال دماغ میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہم ہے۔ ہم روزانہ ہزاروں خیالات سوچتے ہیں، لیکن ان سب پر یقین یا عمل کرنا ضروری نہیں۔ میں ناکام ہو جاؤں گا، یہ خیال آیا مگر یہ سچ نہیں۔ خیالات کو 3 فلٹر سے گزاریں۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ مددگار ہے؟ کیا یہ مثبت ہے؟ ایک طالب علم اگر یہ سوچے میری قسمت خراب ہے تو اس کی توانائی ختم ہو جاتی ہے، مگر اگر وہ یہ سوچے مجھے اپنی کمزوری پہ کام کرنا ہے تو یہی سوچ ترقی بن جاتی ہے۔ Writing is thinking. If you want to think better, write more. لکھنا دراصل سوچنا ہے، اگر بہتر سوچنا چاہتے ہو تو زیادہ لکھو۔ لکھنا ایک ذہنی صفائی کا عمل ہے۔ جب آپ لکھتے ہیں تو خیالات منظم ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے دماغ سے بوجھ ہٹ رہا ہو۔ روز صبح 10 منٹ ذہنی ڈمپ کریں، جو ذہن میں ہو بلا سینسر لکھ ڈالیں۔ ہفتے میں ایک بار اپنے سب سے اہم خیالات یا سوالات کو لکھیں۔ اگر کسی کام میں مشکل ہو رہی ہو تو لکھنے سے اس کے حل کا راستہ نظر آتا ہے۔ Remember, complexity is the enemy of execution. پیچیدگی عمل کی دشمن ہے۔ ہم اکثر سوچ کو اتنا پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ عمل کرنے کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے وہ بھی اتنا کچھ، اور نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے کام کو چھوٹے حصوں میں توڑو، ایک وقت میں صرف ایک کام کرو۔ اگر آپ کو کتاب لکھنی ہے تو صرف 1 صفحہ روز لکھیں، صرف اتنا۔ Indecision is the greatest thief of opportunity. فیصلہ نہ کرنا موقعوں کا سب سے بڑا چور ہے۔ جب ہم فیصلے نہیں کرتے ہیں تو نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں، بلکہ پھنس جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے رہیں کہ کیا مجھے یہ کاروبار شروع کرنا چاہیے یا نہیں تو وقت نکل جائے گا۔ 80% معلومات پر فیصلہ کریں، 100% کبھی نہیں ملے گی۔ غلط فیصلے سے سیکھنا بے فیصلے سے بہتر ہے۔ Thinking about the past and future too much robs you of the now. ماضی اور مستقبل پر زیادہ سوچنا حال کو چھین لیتا ہے۔ ہم ماضی کے پچھتاؤ یا مستقبل کے خوف میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ آج کو جینا بھول جاتے ہیں۔ کل کا امتحان سوچ کر آج کی تیاری خراب کرنا۔ جو کر رہے ہو مکمل دھیان سے کرو۔ دن میں ایک کام صرف مکمل دھیان کے ساتھ کرو، جیسے کھانے کے وقت صرف کھانا کھاؤ۔ Your thoughts shape your reality. What you feed grows. آپ کے خیالات آپ کی حقیقت بناتی ہیں۔ جیسے غذا دو وہی بڑھے گا۔ اگر آپ منفی خبریں، فضول باتیں اور شکایتیں سنیں گی تو ذہن ویسا بنے گا۔ مثبت مواد پڑھیں یا سنیں، کتاب، پوڈ کاسٹ، موٹیویشنل ویڈیوز، اور منفی لوگوں سے فاصلہ اختیار کریں۔
A cultured life creates a cultured mind. बिखरी हुई ज़िंदगी बिखरे हुए जहन को जन्म देती है। अगर आपकी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी चीज़ें, वादे, ताल्लुकात, चीज़ें भरी हैं, दिमाग सुकून में नहीं होगा। हर हफ्ते एक चीज़ ख़त्म करें जो आपकी ज़िंदगी में बोझ है। अपनी सोशल मीडिया अलमारी, टू डू लिस्ट को साफ़ करें। दोस्तों, डेरियस फोरक्स हमें सिखाता है कि साफ, सीधी और सादा सोच ही असल कामयाबी है। ये किताब चीख चीख कर कहती है, सोचो मगर दुरुस्त, वाज़ेह और सादा तरीके से। अगर आप अपनी सोच के मालिक बन गए तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा असूल पसंद आया।